نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تمہیں چند چیزوں سے ضرور امتحان اور آزمائش میں ڈالیں گے۔ الخوف، کبھی تمہارے اندر ڈر آئے گا، والجوع، کبھی تمہارے اندر بھوک آئے گی، نقص من الاموال، کبھی دولت کم ہوگی، والانفس، کبھی موت آئے گی، والثمرات، کبھی پھلوں میں کمی آئے گی، وبشر الصابرین، ان تمام حالات میں صبر کرنے والے کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے بھوک اور بھوک کا لگنا بہت بڑی نعمت ہے۔ پیاس اور پیاس کا لگنا بہت بڑی نعمت ہے۔ امام داؤد سیالی فرماتے ہیں، بھوک کا مطلب یہ ہے کہ جب پیاز کے ساتھ آپ کو روٹی دے دی جائے، آپ اس کو بھی اس طرح کھا لیں جس طرح دنیا کے سب سے بڑے سالن کے ساتھ آپ روٹی کھا رہے ہیں، یا مرچ کے ساتھ تمہیں روٹی دی جائے، تم بڑے شوق سے اس کو کھا لو، اس کو بھوک کہتے ہیں۔ ایک حکیم لکھتے ہیں کہ جب اپنا تھوک زمین پہ پھینک دو اور اس پہ مکھی بیٹھ جائے، سمجھ جاؤ کہ تمہیں بھوک نہیں ہے، اور جب اس پہ مکھی نہ بیٹھے، سمجھ جاؤ کہ اب تمہارا معدہ اندر سے خالی ہو چکا ہے، اب تمہیں اللہ نے بھوک کی نعمت سے نوازا ہے۔ روٹی سامنے ہو، بھوک نہ ہو تو روٹی کی عزت کوئی نہیں، سالن کی عزت کوئی نہیں، اللہ کے نعمتوں کی عزت کوئی نہیں۔ اور اگر روٹی سامنے ہے، بھوک شدید ہے، پھر بھی آپ کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، آپ پانی سے روٹی کھا لیتے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمارے اکابر جب دین کا علم حاصل کرتے تھے، کھانے اور پینے کی بڑی مشقتیں ہوتی تھی، ایک ایک ہفتے کی پرانی روٹیاں چھان برے کے طور پہ لے لیتے تھے اور اس کو پانی میں رات کو بھگو دیتے تھے، اور صبح وہ نرم ہو جاتی تھی، روٹی کھا لیتے تھے اور اس کے اوپر پانی پی لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مددگار اور حواری جو ان کی جماعت تھی ان کو بلایا اور ایک میٹنگ کی، اور اس میں ان سے خطاب فرمایا کہ جو کی روٹی کھایا کرو، موٹے نمک سے کھایا کرو، باریک نمک سے بچ جایا کرو۔ آج یہ پائیوڈین ملا جو نمک ہوتا ہے، یہ بھی ایک زہر ہے اور بلڈ پریشر کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ پرانے دور میں جو نمک ہوتا تھا، یا آج بھی جو نمک کی کان سے نمک نکلتا ہے اور لال کلر کا ہوتا ہے، وہ بہترین نمک ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے والے بہت سے امراض سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آج بندہ اس کو گھر میں لائے تو اپنی توہین سمجھتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ بھائی جو کی روٹی کھایا کرو اور موٹے نمک سے کھایا کرو اور باریک نمک سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کپڑا نہ ہو، اپنے جو بال ہوتے ہیں جو گرتے ہیں یا زمین پہ کاٹتے ہیں، ان کے ساتھ کھدر ٹائپ کپڑے بنا لیا کرو اور ان کو پہن لیا کرو۔ اللہ کی قسم، داؤد علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، ان کے دسترخوان پہ 70 قسم کے کھانے ہوتے تھے، مگر پانی روٹی ملا کر کھا لیتے تھے، سالن کے قریب بالکل نہیں جاتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان، جس کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، جن کی دولت، مال، جان سب اللہ کے نام پہ قربان ہے، جب کسی کی دعوت کرتے تھے ہر قسم کا کھانا تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دیتے تھے، مگر اپنا کھانا خود نہیں کھاتے تھے، گھر جاتے تھے، روٹی پکڑتے اور سرکہ لیتے اور اس سے جا کے روٹی کھا لیتے، اور اللہ کے حضور اس کا بھی شکر ادا کر لیا کرتے تھے۔ امام اعمش بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت سی حدیث کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، قرآن کی کتابت میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ادا رہا ہے۔ یہ دین میں جب مصروف ہوتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ ایک انگور کا دانہ تھا، روزانہ ایک دانہ کھا کر ایک مہینہ گزارا کیا، اور کہا کہ وہ
ایک دانہ بھی اگر مجھے نہ ملتا تو میں اس کے اوپر بھی گزارا کر لیتا، کیونکہ علم پڑھنے والا اور قرآن کو دیکھنے والا اور نبی کی حدیثوں کو سننے والا اللہ کے نعمتوں سے منور ہوتا رہتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن تمہارا حساب شروع ہوگا اور لوگ لرز رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے، اور ہر بندے کو اپنے نفسی نفسی کی فکر ہوگی، اور ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، خامد اپنی بیوی سے بھاگے گا، دوست اپنے دوست سے بھاگے گا، لنگوٹیا یار اپنے لنگوٹیا یار سے بھاگے گا۔ ہر بندے کو اپنی اپنی فکر ہوگی، مگر اس حساب کے دوران کچھ اللہ والے ہوں گے جو جنت کے پھل کا افتتاح کریں گے، اور جو جنت کے پھل کو سب سے پہلے کھائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کرتے تھے اور پیاس کو برداشت کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ڈکار آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ڈکار کم کیا کرو، کیونکہ جتنا کھاؤ گے اتنے ڈکار بڑھیں گے، اور جو زیادہ ڈکار لے گا اور اپنا پیٹ بھرے گا قیامت کے دن اللہ کے نور سے منور نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک جماعت کھڑی ہوگی جن کے اندر سے نور ایسے نکلے گا جس طرح دھواں نکل رہا ہوتا ہے، اور وہ نور اوپر جاتا رہے گا۔ لوگ پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ فرمائیں گے یہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، اللہ کی قسم جس نے آج بھوک برداشت کر لی، آج پیاس برداشت کر لی، خدا کی قسم 50,000 سال کا دن ہوگا جو قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن ہر بندہ ایک نیزے کے فاصلے پہ سورج کی گرمی میں تپتا ہوا ہوگا اور رگڑے کھاتا ہوگا، اور بھوک لگی ہوگی اور پیاس لگی ہوگی، اور پسینہ انسان کے گھٹنوں تک ہوگا، ٹخنوں تک ہوگا، ناف تک ہوگا، پیشانی تک ہوگا، گردن تک ہوگا۔ کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، مگر جو آج بھوکا ہے، آج پیاسا ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو بھوک بھی نہیں ستائے گی، اس کو پیاس بھی نہیں ستائے گی۔ یہ اللہ کے ہاں بڑا سرخرو ہو کے جائے گا۔ روزے کی حالت میں اللہ نے ہمیں بھوک سے آزمایا ہے، اور یہ بھوک رکھنے میں بھی اللہ کا اہم کردار ہے۔ بھوکا رہنا ہمارا کمال نہیں ہے، بھوکا رکھنا اللہ کا کمال ہے۔ پیاسا رہنا ہمارا کمال نہیں ہے، پیاسا رکھنا اللہ کا کمال ہے۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میں روزے دار کے روزے کا بدلہ خود ادا کروں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ کھانا بھی چھوڑ رہا ہے، پینا بھی چھوڑ رہا ہے، صرف اللہ کی محبت میں چھوڑ رہا ہے۔ امیر بندے بھوک کو پیاس کو نہیں سمجھ پاتے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ غریب بندہ بیچارہ چشمہ ڈھونڈے گا، یا کوئی نلکا ڈھونڈے گا، یا کوئی گھر ڈھونڈے گا، یا کسی کا دروازہ کھٹکائے گا، یا کہیں پانی کا کولر دیکھے گا، یا کہیں پانی کا مٹکا دیکھے گا، اور بیچارے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جبکہ امیر آدمی منرل واٹر لے گا اور اس کو پی لے گا، پیپسی لے لے گا، پی لے گا، روح افزا لے لے گا، پی لے گا، دودھ لے لے گا، لسی لے لے گا، سوڈا لے لے گا، پی لے گا۔ مگر جس کے پاس 4 آنے بھی جیب میں نہیں ہے، اور اس کو بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، وہ اللہ کے چشموں کی طرف جائے گا، نہروں کی طرف جائے گا، مٹکوں کی طرف جائے گا، پانی کی طرف جائے گا۔ اس لیے ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اور میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میری ماں چلی گئی ہے، میرے گھر کا نور بجھ گیا ہے، میرے گھر کا چراغ بجھ گیا ہے، میں چاہتا ہوں میری ماں کی محبت زندہ رہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا اس جگہ پانی دے دو جہاں پر پیاسے رہتے ہیں، جہاں پر بھوکے رہتے ہیں۔ آج کل بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، اور لوگ اس کے اندر واٹر کولر لگا لیتے ہیں، اور وہاں سے پینے والا طبقہ اتنا غریب شمار نہیں ہوتا، نہ ان کو اتنی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی اس جگہ پہ دو جہاں پیاسے ہیں، پانی اس جگہ دو جہاں پانی نہیں ہے، پانی اس جگہ دو جہاں بڑی ضرورت ہے۔ اور لوگ بیچارے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور جاتے ہیں، اور ان
اور کی عورتیں اپنے سروں پر پانی رکھ کے لاتی ہیں اور مشکیں بھر کے لاتی ہیں اور کتنی مشقت کا شکار ہوتی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے آج ہم پانی کی قدر نہیں کرتے، پیپسی کی قدر کرتے ہیں، مرنڈا کی قدر کرتے ہیں، کوکا کولا کی قدر کرتے ہیں، ایک شربت جو زہر بن کے ہمارے اندر اترتا ہے اور خون میں شوگر پیدا کر دیتا ہے اور بندے کی طبیعت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہے، لیکن وہ پانی جو دنیا کے پہاڑوں پہ نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز پہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے یہ پانی تمہارے لیے اتارا ہے، اس جیسا فلٹریشن پانی کوئی نہیں اور اس جیسی نعمت بھی کوئی نہیں، اس پانی کی قدر کیا کرو۔ آج وضو کرتے ہیں، ٹوٹیاں کھلی ہوتی ہیں، اتنی سپیڈ سے کھلی ہوتی ہیں کہ ہم نے 1 کلو پانی سے اگر وضو کرنا ہے تو 10 کلو پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ میرے نبی صرف اور صرف 2 کلو پانی سے وضو کرتے تھے اور 8 کلو پانی سے اللہ کے نبی اپنا پورا غسل فرما لیتے تھے۔ آج غسل میں کئی بالٹیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کپڑے دھوتے ہیں پانی کھلا رہتا ہے، منہ دھوتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں پانی کھلا رہتا ہے، گپ شپ لگاتے ہیں پانی کھلا رہتا ہے، موبائل پہ کال آتی ہے ریسیو کرتے ہیں پانی کھلا رہتا ہے، ہر جگہ پانی کی نہ قدری، پانی کی نہ قدری۔ میرے بھائی یہ پانی تمہاری موت کے وقت غسل کا بھی ذریعہ ہے اور تمہاری قبر پر جس گارے کو ڈالا جاتا ہے اس میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے، اور تمہاری اور میری قبر پر جو پودے لگائے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی پانی کا کردار ادا ہوتا ہے، اور پانی کی نعمت سے ٹھنڈکیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا نظام کائنات ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ ہی ہے جو تمہیں بھوک سے بچاتا ہے اور تمہیں خوف سے امن و نجات دلواتا ہے۔ آج امیر آدمی کو بھی اللہ روزے میں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ 14-15 گھنٹے ذرا پیاس کو برداشت کر لے، بھوک کو برداشت کر لے۔ 11 مہینوں میں جو غریب تڑپتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بیچاروں کو پانی نصیب نہیں ہوتا اور تم کبھی ان کو دیکھتے تک بھی نہیں، کبھی گوارا تک بھی نہیں کرتے۔ خدا کی قسم اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں کی بنائی ہیں کہ بندہ اس نعمت کا شکر کبھی زندگی میں ادا نہیں کر سکتا۔ اگر 2 دن گھر کا پانی چلا جائے نا اور موٹر بند ہو جائے یا پیچھے سے لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو گھر بالکل ویران ہو جاتا ہے۔ اگر 4 دن آپ کے گھر میں پانی نہ آئے تو جالیاں خراب، کھڑکیاں خراب، ٹائلیں خراب، کپڑے پرانے، گرد و غبار، ساری کائنات۔ جس وقت لاہور اور اس جیسے بڑے بڑے شہر گرد آلود ہوتے ہیں اور اس وقت الرجی آتی ہے، نزلہ آتا ہے، زکام آتا ہے، کھانسی آتی ہے، بخار چڑھتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں انفیکشن ہو گیا، حالانکہ انفیکشن نہیں ہے، تھوڑے عرصے کے لیے اللہ اپنی بارش کو روک دیتے ہیں، وہی گرد و غبار ہمارے دماغ میں چلتا ہے۔ لیکن اگر 10 دن 20 دن بارش نہیں ہوتی، آپ کبھی درختوں کو دیکھیں، چھتوں کو دیکھیں، سڑکوں کو دیکھیں، بڑی عجیب حالات میں ہوتی ہیں۔ لیکن میرا اللہ اگر 10 منٹ بارش برساتا ہے، لاہور کی بلڈنگیں، پلازے، سڑکیں، درخت، پھول، پتیاں، پودے، باغ، کوٹھیاں، دکانیں، ہر چیز ایسے چمک دمک جاتی ہے۔ اگر یہ واسا والے، کارپوریشن والے 20 دن بھی پانی لگا لیں اس طرح نہیں چمکا سکتے جس طرح 10 دن کی بارش میرا اللہ اتارتا ہے اور پورے لاہور کو صاف کرتا ہے، پورے علاقوں کو صاف کرتا ہے، پوری دنیا کا حسن بڑھتا ہے، پوری دنیا کا جمال بڑھتا ہے۔ جس طرح بارش زمین پہ آ جائے، زمین میں خوشبو آتی ہے اور زمین زندہ ہو جاتی ہے اور زمین میں روح ڈل جاتی ہے، اس طرح نیک اعمال اور رمضان، خدا کی قسم یہ بہار والی بارشیں ہیں جو انسانوں پہ برس رہی ہیں۔ اب بندہ ایسا ہے کہ بارش مانگتا ہے، بارش مانگتا ہے، بارش مانگتا ہے، جب بارش ہوتی ہے 1 قطرہ پڑتا ہے وہ چھلانگ مارتا ہے اور جا کر کسی دکان میں چھپ جاتا ہے، کسی شیڈ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پانی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اس سے میرے کپڑے کیا ہو جائیں گے، گیلے ہو جائیں گے۔ ہم تو شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں پانی پینے کی نعمت بھی دی ہے اور پانی سے منہ دھونے کی نعمت بھی دی ہے اور پانی سے کلی بھی کرتے ہیں، پانی سے ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پانی سے غسل کے 3 فرض پورے کرتے
کرتے ہیں، پانی سے 4 فرض وضو کے پورے کرتے ہیں، پانی سے اپنے کپڑے دھوتے ہیں، پانی سے اپنا غسل جنابت کرتے ہیں، پانی سے بہت سی چیزیں اللہ نے ہماری نعمتوں میں رکھی ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی قدر پانی کی کیا کرو، پانی کی کیا کرو۔ باقی یہ کولڈ ڈرنک اور پیپسی کولا اور یہ تمام بوتلیں انسانوں کا زہر ہے۔ جس وقت ٹھنڈک کی حالت میں آپ میٹھا شربت پیتے ہیں نا تو آپ کی طبیعت بالکل ناساز اور لاچار ہو جاتی ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے پورا دن اللہ ہمیں بھوکا رکھتا ہے اور ہمارے اندر توانائی رہتی ہے، لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ، جب پیتے ہیں ضرورت سے زیادہ، پھر ہمیں بڑی طاقت ملنی چاہیے مگر ہم نڈھال ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہ امت تھوڑا سا کھا لے، تھوڑا سا پی لے، تھوڑا سا پہن لے، وقت گزار لے، اصل اس کی بھوک کو مٹایا جائے گا جنت میں، اور اس کی پیاس کو مٹایا جائے گا جنت میں۔ اور جس وقت لوگ حساب لے رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے، اس وقت اللہ اس کو جنت کے پھل دے رہا ہوگا، روٹیاں دے رہا ہوگا، کھانا دے رہا ہوگا، پینا دے رہا ہوگا، اور اس وقت اس کی افطاریاں ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمارے اللہ والے اور بزرگ اکابر اپنی پیاس، اپنی مشقت، اپنی بھوک اس کو برداشت کرتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، روزے دار آئے ہائے مجھے پیاس نے بڑا ستایا یار، آج روزہ بڑا لگ گیا یار، آج بھوک بڑی لگ گئی ہے، آج بہت مشکل سے میں نے روزہ گزارا ہے۔ خدا کے بندے یہ شکوے نہ کر، یہ سب کچھ اللہ کے نام ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ سب کو کھلائے گا پھر موت آئے گی، سب کو پلائے گا پھر موت آئے گی، سب کو پہنائے گا پھر موت آئے گی۔ رزق سے پہلے، پانی سے پہلے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے موت نہیں ہے۔ اس لیے رمضان المبارک ہماری بھوک دکھاتا ہے، ہماری پیاس دکھاتا ہے، اس کے بعد آخرت میں اس کی جزا بھی دکھاتا ہے، اس کا اجر بھی دکھاتا ہے، اس کی عظمت بھی دکھاتا ہے، اس کی رفعت بھی دکھاتا ہے، اس کی بلندیاں بھی دکھاتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ اس پانی نہ پینے کی اور کھانا نہ کھانے کی اور بھوک برداشت کرنے کی عزتیں اللہ ہم سب کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیٹ کو ہلکا رکھیں، ذہن کو ہلکا رکھیں، جسم کو ہلکا رکھیں۔ بالکل رمضان المبارک کی تراویح میں ایسا کھانا چٹ پٹ کر کے نہ کھائیں کہ مردوں کی طرح بستر پہ پڑے ہوں اور ادھر تراویح ہو رہی ہو اور ہم کہیں جناب ہماری تو جان نہیں ہے، ہماری تو ہمت نہیں ہے، ہم تو آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یاد رکھیں روزے کی جو روح ہے نا اور روزے کا جو نور ہے وہ تراویح ہیں اور تہجد ہے اور زیادہ نفل ہیں اور قرآن کی تلاوت ہے، زیادہ دیر تک قیام کرنا ہے، لمبے سجدے کرنے ہیں، لمبا رکوع کرنا ہے، استغفار پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، غریبوں کی بھوک پیاس کو دیکھنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہے، ایک ایک دن کے جانے پہ غم کرنا ہے، ہر روزے کے جانے پہ دکھ کرنا ہے، ہر روزے کے جانے پہ رونا ہے، ہر تراویح کے گزرنے پہ رونا ہے۔ جتنے روزے باقی رہ گئے ہیں اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہماری اس میں مغفرت فرما دے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا چڑھتا جا رہا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا ہے، اقرار بھی کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے گرانا ہے۔ تیسرے عشرے میں اللہ ہمیں توفیق دے دے، خود اعتکاف بیٹھ جائیں، نہیں ہے بیٹے کو بٹھا دیں، نہیں ہے گھر میں بیوی کو بٹھا دیں، نہیں ہے گھر میں بیٹی کو بٹھا دیں، کوئی ایک بندہ اعتکاف والا ہو جو اللہ کی چوکٹ پہ آ کے گر جائے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ اس کی کایا کو پلٹ دے، خاندان گھر کو پلٹ دے اور اس کے محلے میں تبدیلی پیدا فرما دے اور اس پر ایمان کے نور کو چمکا دے۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس میرے بھائی اس وقت 16 دن باقی رہ گئے ہیں، 15 دن باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہماری زندگی کا 1 سال گزرے گا، پھر یہ رمضان آئے گا۔ ہم نے کرنا ہے آج، بھرنا ہے کل، لینا ہے آج، دینا ہے کل، حساب دینا ہے اللہ کے سامنے۔ یہ سب نوازیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، عنایات ہیں، شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، نبی پاک کی امت سے ہیں۔ پہلی امتوں سے ایسی شفقتیں نہیں تھی،
ایسی محبتیں نہیں تھیں، ایسے ذریعے نہیں تھے، ایسے موقع نہیں تھے، اس لیے پچھتاوے سے بہتر ہے، حسرت سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، قیامت کے دن جب کافر کی جہنم میں پھینکا جائے گا وہ کہے گا کاش میں بھی مٹی بن جاؤں، پھر دوبارہ انسان بن جاؤں، اپنے کفر سے توبہ کر لوں، اپنے اللہ کو راضی کر لوں اور میں دوبارہ جہنم سے بچ کے جنت میں آ جاؤں۔ مگر وہ حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، نہ واپسی ہے نہ کچھ ہے، جانا ہے آنا کبھی نہیں ہے، جانا یقینی ہے آنا یقینی بالکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں سے بسیرا ہے، چند دنوں کا ہے، مسافر ہے، جس طرح سگنل کے اوپر رک جاتے ہیں، اشارہ بند ہے چند منٹ پھر کھل گیا، کراس کیے گھر پہنچ گئے، یہ گھر نہیں ہے، یہ سگنل ہے، اشارہ ہے، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، ہماری دوڑ ہے، قبر ہمیں کھینچ رہی ہے، فدا دے رہی ہے، ندا دے رہی ہے۔ رمضان اللہ ہم سب کو دے رہا ہے، قبر کی وحشت کو، ظلمت کو، تاریکی کو، سانپ کو، بچھو کو، اژدہا کو، ان تاریکیوں کو مٹا دو اور اپنی قبر کو خود روشن کر کے چلے جاؤ۔ یہاں تمہیں ماچس کی تیلی بھی کوئی نہیں دے گا، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر کو روشن کون کرے گا؟ یہ پھول ڈالنے سے، گلاب ڈالنے سے کسی کی قبر روشن نہیں ہوتی۔ باہر کے لوگوں کو خوشبو آتی ہے، مرنے والوں کو کوئی خوشبو اس کی نہیں جاتی۔ مرنے والے کا جو دل کا خزانہ ہے سونے اور ہیرے سے اعلیٰ ہے، اس میں اللہ کا ایمان داخل ہوگا تو قبر میں کسی چراغ کی ضرورت نہیں۔ اگر ایمان خارج ہو گیا ہزاروں چراغ بھی اس کے لیے تاریک ہیں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔